اور پاکستان کے کیس میں خاص طور پہ اسٹرکچرل ایشوز کون سے ہیں؟ پاکستان ایک بڑا یونیک ملک ہے اس لحاظ سے کہ ٹیکسٹ بک میں جتنے بھی اکنامک ماڈلز آپ پڑھیں گے وہ سارے پاکستان پہ اپلائی ہو چکے ہیں. پاکستان کے ریزروز تو ایسا نہیں بڑھے، تو یہ اتنی امپرومنٹ کیسے آ گئی ہے دونوں کی پیریٹی میں، ڈالر اینڈ روپی پیریٹی کے اندر؟ افغانستان میں دیکھا 2 سال سے وہاں پہ اکنامک سینکشنز ہیں، تو وہ کسی نہ کسی طرح سے اگر وہ چل رہا ہے اور وہاں پہ ڈالر کا ریٹ پاکستان سے سستا ہے، افغانی کرنسی جو ہے وہ مہنگی ہے پاک روپے سے، جی، تو وہ ڈالر کہاں سے آ رہا ہے؟ بالکل ٹھیک. تو ڈالر یہیں سے جا رہا تھا. تو یہ چیزیں آپ ان فیکٹرز کو آپ نے روک دیا تو آپ نے دیکھ لیا کہ روپیہ جو ہے اس کی قیمت. ویلفیئر اسٹیٹ کا آئیڈیا پاکستان کے کیس کے اندر کتنا امپلیمنٹیبل ہے، اور اگر ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو تو ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، ویلفیئر کرنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں اپنی انکم بڑھانی ہوگی. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا WTI ٹاکس. پاکستان 2024 کے اندر اب 2 ماہ سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے، لیکن پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ابھی تک پراپرلی ریکور نہیں کر سکی. اس کے ساتھ ہی مڈل ایسٹ کے اندر جو کنفلکٹ ہے اور اوور آل گلوبل میکرو اکنامک جو سچویشن ہے وہ بھی کچھ زیادہ پرومسنگ نہیں لگ رہی فار آور کنٹری، کنڈیوسو نہیں ہے کہ اس میں اکنامک گروتھ ہو سکے. اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب کو. ہی از دی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایٹ SDPI سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ. ہی از دی ممبر آف پاکستان کلائمیٹ چینج فنڈ کاؤنسل. ہی از دا بورڈ آف ڈائریکٹرز ایٹ BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اینڈ ہی از آلسو دا بورڈ آف ڈائریکٹرز ایٹ نیشنل ڈساسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ. تو ان کا بڑا ویریڈ ایکسپیرینس ہے. ہی ہیز اے PhD ان فوڈ سیکورٹی فرام گریچ یونیورسٹی ان دا UK. تو آج ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے نہ صرف اکانومی بلکہ اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس بھی، جیسے کہ فوڈ سیکورٹی ہے، جیسے کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، جیسے کہ کلائمیٹ چینج ہے، اور ان سے آؤٹ لک بھی پوچھیں گے 2024 کا کہ آگے کیسا دیکھتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. سر میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گا بگر پکچر کویشچن سے اکانومی کے ریلیٹڈ، کیونکہ سر جو ابھی ہمارے دیکھنے والے ہیں بلکہ ان کے انٹرویوز بھی آ رہے ہیں CSS کے، اور اکانومی ایک بہت امپورٹنٹ تھیم ہے اینڈ ادروائز ایز ویل. سر ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں ورڈ اسٹرکچرل ایشوز آف اکانومی. تو سر وہ جو سمٹومیٹک ایشوز ہیں اور اسٹرکچرل ایشوز ہیں، ان میں ڈفرینسیشن کون سی، اور پاکستان کے کیس میں خاص طور پہ اسٹرکچرل ایشوز کون سے ہیں، ہمیں اگر آپ 4 یا 5 بتا سکیں؟ دیکھیے ساما، پاکستان ایک بڑا یونیک ملک ہے اس لحاظ سے کہ ٹیکسٹ بک میں جتنے بھی اکنامک ماڈلز آپ پڑھیں گے وہ سارے پاکستان پہ اپلائی ہو چکے ہیں. تو پاکستان آزادی کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پہلے جو 3-4 سال تھا ایک فری ٹریڈ تقریباً اس کا ارینجمنٹ تھا انڈیا کے ساتھ. انڈین پاکستانی کرنسی ایک دوسری جگہ پہ ایکسیپٹ ہوتی تھی، کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں تھی، کوئی موومنٹ پہ ریسٹرکشن نہیں تھی. اس کے بعد پھر ایک نیکسٹ جو دور آیا جنرل ایوب خان کے زمانے میں، وہ پرمٹس کا اور لائسنسز کا رجیم جو تھی وہ آئی. تو اس میں اب ایکسپورٹ کے لیے، امپورٹ کے لیے کوٹا ہے، پرمٹس ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب نے آ کے نیشنلائزیشن اور اسلامک سوشلزم جو ہے وہ نافذ کر دیا. پرائیویٹ انڈسٹری جو ہے اس کو انہوں نے نیشنلائز کر لیا. پھر ضیاء الحق صاحب آئے، انہوں نے آ کے اسلامائزیشن کر دی. ہر چیز جو ہے وہ ایک اسلامک بینکاری اور جو اسلامک معیشت ہے اس کا نام دیا گیا. پھر نواز شریف اور بے نظیر کی جو گورنمنٹ جو بدلتی اترتی رہی، اس میں ہم ایک فری مارکیٹ اکانومی کی طرف چلے گئے، لبرلائزیشن ہم نے کر لی. یہاں پہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ گورنمنٹس بھی رہیں، یہاں پہ ان الیکٹڈ گورنمنٹ بھی رہیں. یہاں پہ ان الیکٹڈ گورنمنٹس کے جو تھے پریزیڈنٹس، ان کے انڈر پرائم منسٹرز بھی رہے. تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ 75 سالوں میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ماڈل ہم نے چھوڑا ہو جو کہ اس ملک پہ ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا. لیکن ہوا یہ کہ ہم ہر چیز کو ادھورا چھوڑ کے اور پھر دوبارہ سے ہر حکومت اس کو اثر نو کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتی چلی گئی. پچھلے جو 10-15 سال کو اگر آپ دیکھیں، بلکہ جو بے نظیر اور نواز شریف کے بعد والا جو ٹائم تھا اس میں بھی ہم مور اور لیس IMF کے ڈپینڈنٹ تھے. شوکت عزیز کے بعد دوبارہ سے ہم IMF کے ڈپینڈنٹ تھے. اور یہاں پہ یہ آرگومنٹ دیا جا سکتا ہے کہ
ہمارے پاس فیزز آتی تھی، یعنی آپ کولیشن سپورٹ فنڈ کے آپ کو پیسے مل رہے ہیں، چونکہ آپ وار اینڈ ٹیررزم کا حصہ ہیں تو ڈالرز کا فری فلو چلتا آتا تھا. آپ سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے ساتھ اتحادی تھے، ڈالرز کا فری فلو جو ہے وہ آپ کو ملتا چلا آ رہا تھا. ایون اس سے پہلے آپ جو ویتنام وار کے بعد پاکستان جو تھا پلیڈ اے میجر رول جب چائنا اور امریکہ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز اور چائنا کو ریکگنائز کروانے کے لیے. تو ایک پیریڈ وہ تھا جس میں کہ فری فلو آف ڈالرز ملتے تھے. پھر آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ آتی تھی، الیکٹڈ گورنمنٹ کو اپنے مسائل جو ہیں وہ شروع ہو جاتے تھے، اور جو معیشت تھی وہ سیاست کا حصہ بن جاتی تھی. تو اگر آپ کے سوال کو میں کنکلوڈ کروں تو ہمارے جو مسائل ہیں ان کا ہر ایک کو پتہ ہے کہ کیا مسائل ہیں جی. ہمارا ان مسائل کا سلوشن کیا ہے یہ بھی ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ کیا سلوشن ہے. ہر حکومت، کوئی بھی پارٹی جب وہ حکومت میں آتی ہے وہ اس کو سلوشن کی طرف جاتی ہے. جو ہی اس کی ٹینیور ختم ہوتی ہے وہ اپوزیشن میں آتی ہے، وہ اپنی ہر وہ اس چیز کی مخالفت کرتی ہے جو کہ وہ حکومت میں رہ کے خود کر رہی ہوتی ہے، اور اپوزیشن اب وہ کرنا شروع کر دیتی ہے جو کہ بالکل حکومت کر رہی تھی. سر تو یہ ہے، اگر میں پچھلے 75 سالہ اپنی معیشت کو آپ کے ایک سوال کے جواب میں سم اپ کر سکوں. سر اگر ٹاپ 3 ویسے پھر بھی آپ سے پوچھا جائے کہ یہ ایشوز ہیں سچ ایس کہ ان کو ریزالو کرتے ہوئے کازیشن یہ بنے کہ باقی سب بھی ساتھ ساتھ ریزالو ہو ہی جائیں، تو وہ ٹاپ 3 کون سے ایشوز ہوں گے اس وقت ہماری معیشت؟ یہ چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. جی. سو آپ جو اسپیشلی پالیسی، پبلک پالیسی میں جی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پوائنٹ اے پہ آپ نے کوئی انٹرونشن کی اور آپ کہیں گے کہ لازمی اس کا رزلٹ پوائنٹ ڈی یا ای پہ آپ کو لینا ہے، کیونکہ جو باقی 24 الفابیٹس ہیں جی وہ سارے اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی پالیسیز جو ہوتی ہیں یہ دوسری پالیسیز سے جڑی ہوتی ہیں. پالیسی میکر کا ڈیلیما یہ ہوتا ہے کہ آپ، یعنی یہاں پہ میں آرگومنٹ کر سکتا ہوں کہ کوئی اچھی یا بری پالیسی نہیں ہوتی. جو سب سے بری پالیسی ہوگی اس کے بھی کوئی بینیفیشری ہوں گے تو ان کے لیے وہ اچھی ہے. جو بہت اچھی پالیسی ہوگی اس میں بھی کسی کے مفادات کو زک پہنچ رہی ہوگی، اس کے لیے وہ بری پالیسی ہے. تو پالیسی، پبلک پالیسی میکر کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی پالیسی دے رہا ہو جس کے بینیفیشریز میکسیمم ہو. ٹھیک. تو جب آپ وہ 2-3 ایشوز کی بات کرتے ہیں کہ ایشوز کیا ہیں، تو میرا خیال ہے ہمارے 2-3 جو جنرل ایشوز ہیں. پہلا ایشو جو ہم نے کیا کہ ہم اپنی جو اکنامک ایولیوشن ہے اس کے مطابق ہم اپنی ہیومن ریسورسز کو ٹرین نہیں کر سکے. تو ہم زرعی ملک تھے، زرعی ملک سے ہم آج سروس پرووائڈر بن گئے. 60% جی ڈی پی میں سروسز سیکٹر کا حصہ ہے. جابز ابھی بھی زراعت میں ہیں. تو آپ سروس پرووائڈر پیدا نہیں کر سکے، نہ ان کو ایجوکیٹ کر سکے، نہ ان کو اسکل دے سکے. تو سروسز سیکٹر میں جو جابز کا حصہ ہے ابھی وہ 25-30% سے زیادہ نہیں ہے. انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ کو ہم نے ویسے بائی پاس کر دیا، اور ٹیکس جو ہے وہ سارا ہم انڈسٹری اور مینوفیکچر سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. نہ سروسز والے ٹیکس دیتے ہیں پورا، سوائے جو سیلریڈ کلاس ہے جن کا کہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہو کے ان کو سیلری ملتی ہے، اور نہ ایگریکلچر انکم والے آپ کو پورا ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ پہلا مسئلہ ہے. دوسرا جو ہمارا مسئلہ تھا وہ ہے رینٹ سیکنگ اور ایلیٹ کیپچر، جو کہ پہلے مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم نے ایلیٹ کے نام پہ ان کی پرویلیجز اور ان کے پرکس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم جو ہے غریبوں کے نام پہ ایلیٹ کیپچر کرتے ہیں. یعنی ہم پیٹرولیم پروڈکٹ کو سبسیڈائز کرتے ہیں، کس لیے کہ جی عوام پہ بوجھ نہ پڑے. اور پھر آپ کا ایک جیپ والا آتا ہے جو کہ اپنی گاڑی کی ٹینکی پیٹرول سے بھرواتا ہے، اس کو بھی پیٹرول اسی ریٹ پہ آپ دیتے ہیں جو آپ ایک 50 cc موٹر سائیکل والے کو یا ایک چنگچی والے کو دے رہے ہیں، اور آپ نام لیتے ہیں چنگچی والے کا کہ جی اس کو زد نہ پہنچے. تو یہ جو پرویلیج اینڈ پرکس ایلیٹس کو جو دینا ہے اور جس کی وجہ سے کمپرومائز کر جاتے ہیں ہم، جو ٹارگیٹڈ سوشل پروٹیکشن، یہ دوسرا ایک ہمارا میجر مسئلہ ہے. اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم سیاست اور معیشت کا تال میل متناسب نہیں رکھ پاتے. سیاست کو معیشت سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن معیشت کو سیاست پہ قربان نہیں کرنا چاہیے. بہترین. اور ہم ہمیشہ معیشت کو سیاست پہ قربان کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ تقریباً تمام، یعنی پچھلے 75 سال کا ہسٹری کو دیکھ لیں
تو اس میں یہ تسلسل سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں. سر ایک چھوٹا سا کویشچن, اس کے بعد میں آپ سے ویلفیئر اسٹیٹ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. کیا سر یہ جو روپے کی ویلیو ہے یا کسی بھی کرنسی کی ویلیو عام الفاظ میں جو ایز اے اسٹوڈنٹ لرن کیا سر, وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ریزروس کے اوپر ہوتی ہے. پاکستان کے ریزروس تو ایسا سچ نہیں بڑھے, تو یہ اتنی امپرومنٹ کیسے آ گئی ہے دونوں کی پیرٹی میں, ڈالر اینڈ روپی پیرٹی کے اندر؟ دیکھیے آپ کا جو اس وقت ڈالر کی قیمتیں بڑھنے کی 2-3 وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا امپورٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ سے دگنی ہے. جی, تو ظاہر ہے کہ ایکسپورٹ کر کے آپ امپورٹ بل پے نہیں کر سکتے. امپورٹ کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے. جب ڈالر چاہیے ہوں گے تو وہ ڈالر کا ریٹ بڑھ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ جب ڈالر کا ریٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس سے بینکس اور منی چینجر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ اس کو اسٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب اس کو اسٹاک کرنا شروع کرتے ہیں اور ڈالر بازار میں اویلیبل نہیں ہوتے تو ایک پینک بائنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو انویسٹر جو ہے وہ ڈالر میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اور انویسٹ کر کے ہولڈنگ شروع کر دیتا ہے, اور جو ایک عام کنزیومر ہے جو انویسٹر نہیں ہے وہ پینک بائنگ شروع کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں کل اس کا ریٹ کیا ہو جائے. جی, تو ڈیمانڈ مزید بڑھتی چلی جاتی ہے. جی, ابھی جو آپ اگر آپ کا اشارہ پچھلے چند ماہ کی طرف ہے تو وہ اسی وجہ سے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ نیچے آیا کہ آپ کا جو ہولڈنگ اور جو پینک بائنگ تھی وہ رک گئی. تو جب وہ رک گئی تو جو ڈالر کی جو اوریجنل ڈیمانڈ تھی اس پہ وہ آ گیا. پلس امپورٹس جو تھیں, امپورٹس کو اس وقت ریسٹرکٹ کیا گیا. ایل سیز جو ہیں وہ ابھی پوری طرح سے اس طرح سے نہیں کھل رہی ہیں. تو ڈیمانڈ جو ہے جب وہ کم ہو جائے گی, اور پلس جو چوتھا اس میں فیکٹر ہوا کہ جو افغانستان اسمگل ہو رہا تھا جی, اس کو روک دیا گیا. تو افغانستان نے دیکھا 2 سال سے وہاں پہ اکنامک سینکشنز ہیں, تو وہ کسی نہ کسی طرح سے اگر وہ چل رہا ہے اور وہاں پہ ڈالر کا ریٹ پاکستان سے سستا ہے, افغانی کرنسی جو ہے وہ مہنگی ہے پاک روپے سے, جی, تو وہ ڈالر کہاں سے آ رہا ہے؟ بالکل ٹھیک. تو ڈالر یہیں سے جا رہا تھا. تو یہ چیزیں آپ ان فیکٹرز کو آپ نے روک دیا تو آپ نے دیکھ لیا کہ روپیہ جو ہے اس کی قیمت. تو سر یہ فنڈامنٹل اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا ابھی سینٹیمنٹ جو چینج ہوا اس کی وجہ سے ریٹ ہے؟ دیکھیے یہ فی الحال تو ایڈمنسٹریٹو میئر کی وجہ سے یہ ریٹ ہے جی, لیکن اب ہوگا یہ کہ اگر انفلو نہیں بڑھے گا, جی, آپ کا انفلو 4 طریقے سے آتا ہے, یا آپ لون لے رہے ہیں, یا آپ کے پاس انویسٹمنٹ آ رہی ہے, یا آپ کے پاس ریمیٹنس آ رہی ہے, یا آپ کے پاس ایکسپورٹ ارننگ آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک, تو اگر آپ کے پاس انفلو نہیں آتا ہے تو ظاہر ہے ڈیمانڈ بڑھے گی. آپ اپنی جو امپورٹ ہے اس کو انڈیفینیٹلی کرٹیل نہیں کر سکتے. جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس کی پرائس بڑھے گی. پلس اگر ایڈمنسٹریٹو میئرز جو ہیں ان کو لوز کیا جاتا ہے, اس کی اوور سائٹ ختم کر دی جاتی ہے, تو دوبارہ سے وہی پینک بائنگ اور ہولڈنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. جی سر. تو یہ دونوں کا کمبینیشن ہے. اگر اس کو درست کر لیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ روپیہ رینج باؤنڈ رہے گا. رائٹ. اگر نہیں ہوگا تو پھر ایک دم سے جمپ کر سکتا ہے خدا نخواستہ اوپر کی طرف. سر آپ نے بورڈ آف ڈائریکٹرز ایٹ BISP بھی آپ رہے ہیں. جی, ابھی بھی ہیں آپ. مجھے سر بتائیے کہ آپ سے بہتر کون جانے گا کہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا آئیڈیا ہے پاکستان کے کیس کے اندر یہ کتنا امپلیمنٹیبل ہے, اور اگر ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو تو ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا؟ واٹ وڈ انٹیل؟ دیکھیے ویلفیئر کرنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں اپنی انکم بڑھانی ہوگی. آپ کا میرا سب کا بڑا دل کرتا ہوگا کہ ہم ویلفیئر کے کام کریں, اور ہم آخر میں کیا کہیں گے کہ جو ہماری حیثیت تھی اس کے مطابق ہم نے کر دیا. تو پہلے تو آپ کو اپنی حیثیت بڑھانی ہے, اور وہ حیثیت کیسے بڑھے گی؟ وہ اس وقت بڑھے گی یا آپ اپنے نان پروڈکٹیو خرچے کم کرنا شروع کریں, یا آپ اپنی انکم بڑھانا شروع کریں. اب ٹیکس جو ہوتا ہے, ٹیکس ایک ٹول ہوتا ہے امیروں سے پیسے وصول کر کے ریاست جن کا استطاعت نہیں ہوتی مالی, ان کی ویلفیئر کے لیے استعمال کرتی ہے, جو ٹیکس کا کانسیپٹ ہے. لیکن یہ اس ٹیکس کا کانسیپٹ ہے جو ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے, جو آپ کی انکم پہ لگتا ہے. رائٹ. اگر آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے اپنے ٹیکس ریونیو پورے کر رہے ہوں کہ مور دین 50% انڈائریکٹ ٹیکسز ہوں, تو آپ ایک ٹوتھ پیسٹ لینے جاتے ہیں, آپ چائے کی پتی لینے جاتے ہیں, آپ ماچس کی ڈبیاں لینے جاتے ہیں, کوئی بھی چیز, تو آپ کی انکم اور کوئی ایسا فرد جس کی انکم آپ سے آدھی ہے یا آپ سے کوارٹر ہے, آپ کا ڈرائیور اور آپ ایک جیسے ٹیکسز پے کر رہے ہیں, چونکہ وہ GST ہے, جی, کنزمپشن پہ وہ ٹیکس ہے. تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے لیے ریاست نے کرنا ہے, یا بجلی کے بلوں پہ اگر انڈائریکٹ ٹیکسز اگر آپ لگانا شروع کر دیتے ہیں, قبرستان میں خود کسی قبر پہ میٹر لگاؤ تو اس پہ TV لائسنس فیس جو ہے وہ آپ چارج کر لیتے ہیں,
تو پھر آپ کا ریونیو کی کوالٹی جو ہے, جو ٹیکسیشن کوالٹی ہے جی, وہ بنیادی طور پہ ویلفیئر اسٹیٹ کے جو تصور ہے اس کے متصادم ہو جاتی ہے سر. تو ویلفیئر اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ انکم پہ ٹیکس ہو, اور جو لوگ جن کی آمدنی کو جن کو ٹیکس دینا چاہیے ان سے ٹیکس لیا جائے, اور پھر وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہوں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس استطاعت نہیں ہے. جو بسپ ہے وہ انکم سپورٹ پروگرام ہے, وہ انکم کا سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. ٹھیک, تو وہ آپ کی ایگزسٹنگ انکم کو تھوڑا سپورٹ کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی انکم نہیں تو آپ کی تمام ضروریات کو پورا کر لے گا. ٹھیک سر, اسی سلسلے کے اندر بلڈنگ آن دیٹ پاکستان ابھی SIFC جو بنا ہے اینڈ پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ بھی بننے جا رہا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ اس کی پریکٹیکلٹی کتنی دیکھتے ہیں؟ دیکھیے SIFC میرے خیال میں اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور اس کی میں جو 2-3 وجوہات آپ کو دے سکتا ہوں کہ جب 18-19 کا زمانہ آپ کو یاد ہوگا, ہمارے پاس تمام دوست ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹ ہیڈ آف گورنمنٹس نے وزٹ کیا, اور سب نے آ کے انویسٹمنٹ کے وعدے بھی کیے, MOUs بھی سائن ہوئے. 5 سال بعد ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. اور وجہ کیا ہے؟ کہیں پہ بیوروکریٹک ہرڈل تھی, کہیں پہ پروسیجر پرابلم تھی, کہیں پہ وفاقی حکومت نے ایسا MOU سائن کر دیا جو وفاق کی ڈومین ہی نہیں ہے, پروونس کی ڈومین ہے. کہیں پہ پروونس کو کہا گیا وہ کام کرے, وہ کہتے ہیں جی کہ زمین پہ لٹیگیشن چل رہی ہے. کہیں پہ اسٹے آرڈر آ گئے, کہیں پہ آپ نے کار مینوفیکچرنگ کا MOU کیا اور پھر آپ نے مینوفیکچرر کو بتایا کہ جی یہ کنسیشن تو ہم نے 3 جاپنیز کار میکر کو دے رکھی ہیں, یہ تو ہم آپ کو دے ہی نہیں سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ, اس کا نام کوئی بھی ہو, SIFC ہو, ABC ہو, DEF ہو, کوئی بھی ہو, لیکن ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جو پہ کہ کوآرڈینیشن جو ہے تمام اسٹیک ہولڈرس کی ہو, اور اس میں ایک جو سسٹمیٹک فالو اپ اور فوری طور پہ باٹل نیکس کو ریموو کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس اس کا جو ایک ماڈل ہے سکسیزفل, وہ NCOC تھا, جس میں کہ ہم نے کووڈ پہ جی ماشاء اللہ باقی بہت سے ملکوں سے بہت بہتر قابو پایا. یعنی ایک طرف آپ کے پاس انڈیا میں بدقسمتی سے ملینز آف پیپل ڈیلٹا ویریئنٹ کے وہ جو ویو تھی, روزانہ وہاں پہ ملینز کے حساب سے ڈیتھس ہو رہی تھی. دوسری طرف پاکستان تھا جہاں پہ کہ ہر انسانی جان قیمتی ہے, لیکن وہ اس اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح سے جانی نقصان آپ کا نہیں ہوا, چونکہ یہاں پہ روزانہ صبح میٹنگ ہوتی تھی, تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھتے تھے, وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہاں پہ ماسک دینے ہیں, کہاں پہ ویکسین دینی ہے, کہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے, کہاں پہ وینٹیلیٹر دینے ہیں. انڈیا میں ایسا کوئی میکینزم ان کے پاس کوآرڈینیشن کا نہیں تھا. تو یہ SIFC کی جو اسپرٹ ہے وہ ہے کوآرڈینیشن. اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے جو پہلا کویشچن کیا تھا ڈالر کا, تو SIFC کوآرڈینیشن میں اس کا ریٹ نیچے لایا نا. ٹھیک, چینی کا ریٹ 200 سے نیچے جب آیا تو وہ اسی کوآرڈینیشن سے آیا نا. رائٹ. ابھی جب بجلی چوروں کو پکڑا جا رہا ہے تو اسی کوآرڈینیشن سے پکڑا جا رہا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر یہ کوآرڈینیشن جاری رہتی ہے, اس کا نام کوئی بھی ہو, اس کا پلیٹ فارم کوئی بھی ہو, تو آپ اس سے پازیٹیو نتائج کی توقع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. سر ایک پرائیویٹائزیشن کو ایک ایلیگزر سمجھا جاتا ہے کہ بس وہ کر دیں گے تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ پرائیویٹائزیشن از دی سولوشن ٹو دی یہ جو خاص طور پہ لاس میکنگ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں, یا اس کے ساتھ اور بھی چیزوں کو صحیح یا درست کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ پرائیویٹائزیشن بدقسمتی سے ایک ایسا ٹول رہا ہے پاکستان میں کہ ہر پارٹی نے اپوزیشن میں اس کی مخالفت کی ہے اور حکومت میں آ کے وہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. اور یہ بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کہ اسٹیل مل بند پڑی ہو اور آپ اس میں بونسز بھی دے رہے ہیں اور پروموشنز بھی کر رہے ہیں. ایک جہاز ہے اور اس کے اوپر آپ کے 500 اسٹاف ممبر ہیں اس جہاز کو چلانے کے لیے. ان دھکا دے کے تو جہاز نہیں چلایا جا رہا نا PIA کا. تو یہ آپ اس کو پرائیویٹائزیشن کریں, اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ریوائیو کریں, اس کو جو امپلائیز ہیں ان کو شیئر دے دیں, ان کو بند کر دیں. یہ کیس ٹو کیس بیسس پہ ڈیسائیڈ ہوگا, لیکن ہم اب ایز اے کنٹری افورڈ نہیں کر سکتے کہ ٹیکس پیئر کے جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ ان لاس میکنگ اداروں کا نقصان پورا کرنے کے لیے جھونکتے چلے جائیں. تو ظاہر ہے کہ اس کو ہمیں کسی نہ کسی سٹیج پہ روکنا ہوگا. اور جو کہا جاتا ہے کہ اچھا اسٹیل مل کو 1 روپے کا بیچ دیا جائے یا PIA کو 1 روپے کا بیچ دیا جائے تو تب بھی حکومت کا فائدہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اتنا آپ کا بسپ کا ٹوٹل بجٹ ہے
سال کا جتنا پی آئی اے کا نقصان پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اتنا نقصان کتنے سال اور یہ کہ کیسے برداشت کرتے چلے آئیں گے. Right. So shifting the discussion to food, you have your PhD in food security from Greenwich, UK. Sir, اس کے اندر پاکستان despite being an agrarian economy اور ابھی بھی 19 سے 20% حصہ اس کا ہے انفارمل لیبر سب سے زیادہ if I'm not mistaken تو ایگریکلچر ہی ایبزارب کرتا ہے. سر پاکستان کیوں ابھی یہ جو فوڈ سیکیور نہیں ہے؟ Why is it getting worse every day? دیکھیے فوڈ سیکورٹی کے لیے 3 چیزیں آپ کو چاہیے. ایک تو پروڈکشن ہو، اویلیبل ہو، وہ امپورٹ سے آ جائے، وہ پروڈیوس سے آ جائے. دوسرا ایکسیس ہوتی ہے کہ وہ آپ کی دسترس میں ہو، فزیکلی بھی اور اکنامیکلی بھی. تو اس میں آپ کا انکم لیول آ جاتا ہے، آپ کا انفراسٹرکچر آ جاتا ہے. اور تیسرا آپ کی جس میں یہ کیپیسٹی ہو کہ آپ خوراک کھا کے اس کو اپنا جزو بدن بنا سکیں. یوٹیلائزیشن رائٹ. تو ابھی آپ ایک 6 کورس میل لیں کسی بڑے پوش جگہ سے، پھر ایک گلاس گندا پانی پئیں تو کیا ہوگا؟ فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی. تو اگر آپ کی جو 50% سے زیادہ پاپولیشن ہے اس کو پینے کا صاف پانی ہی میسر نہیں ہے تو آپ کیسے فوڈ سیکیور ہو سکیں گے؟ رائٹ. شہروں میں آپ کا پائپڈ واٹر جو ہے اگر وہ زنگ آلود ہو کے اس میں ڈرینیج اور جو سیوریج کا پانی ہے وہ شامل ہے، آپ باٹل واٹر یا فلٹر واٹر پینے پہ مجبور ہیں، تو آپ کیسے فوڈ سیکیور ہو سکیں گے؟ اگر جو اس وقت اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، پچھلا جو سیلاب آیا، اس سے پہلے جو کووڈ آیا، آپ کی جو روپی کی ڈیپریسیشن ہوئی اس کی وجہ سے آپ کا انکم لیول گر گیا نیچے، تو آپ کی دسترس تو خود ہی کم ہو گئی. اور یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور باقی فیکٹر کی وجہ سے اگر ایگریکلچر پروڈکشن کمپرومائز ہوگی تو اگین آپ کی جو فوڈ سیکورٹی کمپرومائز ہوگی. تو یہ ایک سے زیادہ فیکٹر ہیں جو آپ کو فوڈ انسیکیور کر رہے ہیں. رائٹ. سر یومن ڈی پی کی آئی تھنک رپورٹ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی ایوریج فیملی اسپینڈس 51% آف دیئر انکم آن بیسک فوڈ آئٹمس. اور یہ جو ورلڈ فوڈ پرائس انڈیکس کے اندر انکریز ہونے سے پہلے کی بات ہے، رشیا یوکرین کے بعد، اب تو وہ اپنے ہائیسٹ لیول پہ چلا گیا. سر اسی طرح آپ نے جیسے بتایا انفلیشن ہے، سب کچھ ہے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سر ییلڈز بھی کم ہے، کراپ بھی کچھ صحیح نہیں آتی اکثر. کچھ سولوشنس کیا ہو سکتے ہیں سر اس کے؟ کہ ہمیں جو اب 2-3 کام اس پہ کرنے ہوں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ ایگریکلچر کی طرف حکومت کو توجہ دینا پڑے گی. اس وقت آپ کا کسان اس لیے وہ کاشتکاری نہیں کرتا کہ اس کو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی ناک کٹتی ہے کہ وہ گاؤں میں رہ کے وہ جا کے بازار سے آٹا خرید کے لے کے آئے. تو وہ ایگریکلچر کرنے پہ مجبور ہے، اور وہ ایگریکلچر اس ماڈل پہ کرتا ہے کہ یا تو وہ آڑتی سے جا کے ادھار پہ انپٹ لے کے آتا ہے جس کا اس کو بعد میں ڈبل پرائز دینا پڑتی ہے، یا وہ سبلنگز ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ کہیں پہ اسکول ٹیچر ہے یا کہیں پہ شہر میں ملازمت کر رہا ہے یا آرمی میں ہے یا گلف میں ہے، دوسرا جو ہے وہ کہیں اور ہے، تیسری بہن کہیں اور ہے، اور وہ پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں گاؤں والے بھائی کو کہ وہ ذمہ دارہ کر سکے. رائٹ. یہ ماڈل جو اور جو آپ کے بڑے جو لینڈ اونرز ہیں ساؤتھ پنجاب میں یا سندھ میں، وہ ایبسینٹی لینڈ لارڈ ہیں، ان کے پاس ایگریکلچر کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں. ان کا منشی ان کو سال کی ایک فکس انکم دے دیتا ہے اور اس پہ ان کا گزارا چل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں پہلے تو ایگریکلچر میں کاسٹ بینیفٹ انالیسس کو دیکھنا ہوگا اور اس کے مطابق ہمیں ایگریکلچر کو سائنٹیفک بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا. آپ کسی اور ملک کے ساتھ اس کا کمپیریزن نہ کریں، صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاکستان میں پروگریسو فارمر کی جو ییلڈ ہے وہ نیشنل ایوریج ییلڈ سے ڈبل ہوتی ہے. اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ایک سائنٹیفک ایگریکلچر یعنی ایک بزنس ماڈل کو اڈاپٹ کر کے کر رہا ہے. تو ہمیں اس طرف جانا ہے. ہمیں کلائمیٹ چینج میں ایگریکلچر کرنے کے لیے پریسیژن ایگریکلچر کی طرف جانا ہے، ایگریکلچر ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا ہے. اب آپ کا دور یہ نہیں کہ آپ فصل میں جا کے اس کو پھر کے دیکھیں کہ اس میں کیڑے لگے یا اس میں بیماری ہے کہ نہیں. اب آپ ڈرون اڑاتے ہیں اور اس کے امیجز سے آپ چیک کر لیتے ہیں کہ فصل کی حالت کیا ہے. آپ کے وہی جو ملٹی اسپیکٹرل سینسر ہیں جو کہ زمین میں لینڈ مائن ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، وہ 9 فٹ کی تہ تک بتا سکتے ہیں کہ زمین کا ہیومیڈیٹی لیول کیا ہے، وہاں پہ اریگیشن چاہیے کہ نہیں چاہیے، پی ایچ لیول کیا ہے سوائل کا، کون سی وہاں پہ فرٹیلائزر ڈلنی ہے، سوائل کی پراپرٹیز کیا ہیں، وہاں پہ کس طرح کی فصل ہو سکتی ہے. تو آپ کا پورا وہ ایک ڈائگنوسٹک کر کے دے دیتا ہے آپ کو. ابھی ایگری ورس اور ایگری کلاؤڈز اس طرح کے موجود ہیں دنیا میں، کینیڈین اور امریکن اور
इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के पास कि यहाँ हम स्टूडियो में बैठे हैं, वो आपको यहाँ की ज़मीन की पूरी प्रॉपर्टीज़ 5 मिनट में रियल टाइम पे आपको निकाल के दे देंगे। तो आपको उस तरफ एग्रीकल्चर को लेके जाना है। और एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ को, या जो हम नॉन प्रोडक्टिव सब्सिडीज़ देते हैं, कभी खाद पे, कभी बीज पे, कभी गंदम की आमदादी कीमत पे, जिसका कि अक्सर फ़ायदा कोई और ले जाता है, उसकी बजाय हमें इन सब्सिडीज़ को एग्रीकल्चर डिजिटलाइजेशन की तरफ डाइवर्ट करना होगा, ताकि हम आने वाली जो एग्रीकल्चर है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौर की, उसके और क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, उसके तकाज़ों को मीट कर सकें। वेरी वेल सेट सर। सर क्लाइमेट चेंज के टॉपिक एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी COP28 होने जा रही है दुबई के अंदर। पाकिस्तान का सर जो रोल है वो तो लेस देन 1% है ग्लोबल एमिशंस में। एक और सर बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट था जिसमें वो ऑथर ने बताया है कि दुनिया में होने वाली 75% जो एमिशंस थी अप अंटिल 2017 वो थी मेजरली इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमीज़ की वजह से, पर उसकी वजह से होने वाली 83% डेथ्स जो थी दैट वर इन द लोएस्ट एमिटिंग कंट्रीज़। इस डिस्क्रिपेंसी को सर मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है? कोई ऐसे मेजर्स हैं जो हम इंटरनली ले सकें, क्योंकि इसके अंदर इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है? देखिए सामा, पाकिस्तान ना मेजर एमिटर है ना मेजर पोल्यूटर है जी। आपकी मल्टीलैटरल स्टेज पे बारगेनिंग लेवल तब होता है या आप बहुत बड़े पोल्यूटर हों और आपको पूरी दुनिया आपके साथ बातचीत कर रही हो कि अच्छा जी पोल्यूशन कम कर दें, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, या आप के पास इतने फाइनेंसेस मौजूद हों कि आप किसी के साथ जाके टेबल पे पैसे रखे और नेगोशिएट कर सकें। हम इफेक्टिव हैं, वन ऑफ द मेजर। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स लाइक मैनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। तो उसमें लॉस एंड डैमेज फंड की बात पिछले COP27 में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा केस जो है वो अपना प्रेजेंट किया था, और उस केस के को प्रेजेंट करने में और लॉस एंड डैमेज को फंड को अनाउंस करवाने में पाकिस्तान का मेजर रोल था। लेकिन इससे पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। मेरा इस वक्त आर्गूमेंट ये है कि अगर आप IMF और वर्ल्ड बैंक के मॉडल पे ही क्लाइमेट फाइनेंसिंग और क्लाइमेट फंड्स जो हैं उनको डिस्पर्स करेंगे तो पाकिस्तान जैसे मुल्क हमेशा लॉस में रहेंगे। जिनीवा प्लेजेस में $9 बिलियन की प्लेजेस आपको मिली सैलाब के लिए, साथ ही ये कह दिया गया कि IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो फिर आपको इनकी रिलीज़ होगी। आज 1 साल हो गया उन प्लेजेस को किए हुए, पाकिस्तान को भी $1 बिलियन भी नहीं मिला है, जो कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में नहीं था। तो हमें एक नए मॉडल पे दुनिया को सोचना होगा, स्पेशली क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी रिलेटेड फंडिंग। ये आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को मॉडल पे नहीं चल सकती है, और इस पे UN सेक्रेटरी जनरल बहुत क्लैरिटी के साथ 1 से ज़्यादा दफ़ा कह चुके हैं कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो रॉट कर रहा है और वो क्लाइमेट विक्टिम्स को फेल कर रहा है, और उस पर वो डिसअपॉइंटमेंट बारहा शो कर चुके हैं। तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे तो क्लाइमेट जस्टिस के लिए लड़ना होगा, जो जस्ट एनर्जी ट्रांजिट है, जस्टिस क्लाइमेट जस्टिस ट्रांजिशन जी, ट्रांजिशन कॉस्ट जो है वो आज हम सारे अपने अगर कोल पावर प्लांट बंद कर दें तो उसके लिए हमें आर्बिट्रेशन की जो कॉस्ट है, जो कंपनसेशन पे करना पड़ेगी, वो कौन देगा जी। तो हमें बाहर ट्रांजिशन की बात करना होगी कि ट्रांजिशन कॉस्ट पे करें, लेकिन घर में हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। हम ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते कि हम लीस्ट एमिटर हैं। पाकिस्तान से जो कम एमिशन वाले कम से कम 50 और मुल्क भी हैं। सर हम क्या कर सकते हैं उस सिलसिले में? हमें देखिए, हमें अपने एमिशन को कंट्रोल करना होगा। वही सारे मुतालबात जो हम बाहर करते हैं वो हमें अडॉप्ट करना पड़ेंगे पाकिस्तान में, कि यहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज जो है उसमें कंट्रीब्यूट ना करें सर। यानी आप स्मॉग जो है उसको कंट्रोल करने के लिए तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, तो वो हम करते चले जाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज को हम, अगर आपके जहन में आ भी जाता, आपको पैसे मिल जाते हैं स्मॉग रोकने के लिए, लेट से आपको वर्ल्ड बैंक $1 बिलियन दे देता है, तो आपके अगले साल स्मॉग नहीं होगी। जी जी सर। अगर गाड़ियां धुआं उगलती रहेंगी, अगर ईंटों के भट्टों से धुआं निकलता रहेगा, अगर किसान फसल जलाते रहेंगे, अगर पोल्यूशन जो है वो उसी तरह से रहेगी, तो स्मॉग भी उसी तरह से रहेगी सर। तो आपको अपने बिहेवियर्स भी चेंज करने हैं सर क्लाइमेट चेंज से अडॉप्ट करने के लिए। सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन बस, कि अभी तक अगर आप असेस करें डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स आई हैं उनमें बेस्ट पॉलिसीज़ इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए किसकी थी? ये मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में 2 ही पॉलिसीज़ हैं जी। एक पॉलिसी अपोजिशन की, कोई भी पार्टी जब वो अपोजिशन में होती है,
ایک پالیسی حکومت کی، کوئی بھی پارٹی جب وہ حکومت میں ہوتی ہے، اور یہ بڑی کنسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے لحاظ سے حکومت میں آنے والی ہر پارٹی جو ہے وہ IMF فریم ورک میں جاتی ہے، اپوزیشن میں بیٹھ کے اس کو گالیاں دیتی ہے IMF کو، پھر جو ہی حکومت میں آتی ہے وہ IMF فریم ورک میں جاتی ہے، اسے قرضہ لیتی ہے، ان قرضوں کو چکانے کے لیے مزید قرضے لیتی ہے، ان کو چکانے کے لیے مزید قرضے لیتی ہے، اور جب وہ دوبارہ اپوزیشن میں جاتی ہے تو دوبارہ سے IMF کو گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے. اور اس میں تمام پارٹیز جو ہیں ابھی تک جو بھی حکومت میں آ چکی ہیں، سب کا پیٹرن جو ہے وہ بڑا کنسسٹنٹ رہا ہے. تو صرف جو ایک ایشو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ہر پارٹی جو ہے وہ آ کے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پچھلے والی ساری جو تھی 75 سال وہ سب کچھ خراب تھا، اور ہم اس کو بنیادیں اس کی درست کریں گے. اور جب تک وہ بنیادیں درست کرنے کا ٹائم ہوتا ہے ان کو ریپ اپ وہ ہو جاتے ہیں، نئی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اور آ جاتی ہے اور پھر وہ زیرو سے سٹارٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہاں پہ جیسا آپ کو میں نے بڑے پہلے کویسچن میں بتایا تھا کہ آپ دنیا کا ٹیکسٹ بک میں موجود ہر ماڈل اپلائی کر چکے ہیں، اور اس کے باوجود اگر آپ اپنی اکانومی ٹھیک نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہم اس مریض کی طرح ہیں جو کہ ہر چوتھے دن ڈاکٹر بدلتے ہیں اور پھر کسی بھی ڈاکٹر کا جو نسخہ ہے وہ مکمل استعمال نہیں کرتے. سر فائنل کویشچن سر جاتے ہوئے، کوئی شارٹ میڈیم اینڈ لانگ ٹرم سولوشنس اینڈ سر آؤٹ لک فار 2024 پاکستان اکانومی کے لیے؟ دیکھیے 2024 کا جو آؤٹ لک ہے وہ پاکستان کے ایکسٹرنل فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کی نئی حکومت جو ہوگی اگر اس کو فوری طور پہ وہ IMF پروگرام میں چلی جاتی ہے الیکشن کے بعد آنے والی حکومت، تو آپ کی جو میکرو اکنامک پرابلمز ہیں وہ کم رہیں گی. اگر وہ اس طرح کے وعدے کرتی ہیں سیاسی جماعتیں کہ آ کے بجلی کے بل کم کر دیں گی، گیس کے بل کم کر دیں گی، ہم سبسڈیز اتنی دے دیں گی، تنخواہیں لاکھ روپے پہ لے جائیں گی، تو ان میں سے کوئی بھی پرومس ایسا نہیں جو وہ پورا کر پائیں گی. ان کو اگر وہ پرومسز ریئلسٹک رکھیں، IMF پروگرام میں فوراً چلے جائیں، تاکہ یہ جو آج ہم تھوڑی سی معیشت میں بہتری دیکھ رہے ہیں اس کو کنٹین کیا جا سکے. اگر یہ سال 2 سال کنٹین رہ جاتی ہے تو پاکستان انشاءاللہ دوبارہ ٹیک آف کر جائے گا. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا اور IMF کا پروگرام ڈیلے ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر جو آپ دوبارہ جولائی 2023 والی سٹیج پہ آ جائیں گے، کیونکہ آپ کو اگلے سال دوبارہ سے اور اگلے 3 سالوں میں ہر سال 25 سے 28 ارب ڈالر کی ایکسٹرنل فنانسنگ چاہیے، جو IMF پروگرام میں رہے بغیر نہیں ملے گی. دیٹ از فرسٹ. سیکنڈ جو آپ کا اس پہ دار و مدار ہے وہ اس وقت گلف سچویشن پہ، مڈل ایسٹ کی جو انفارچونیٹ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. اگر خدا نخواستہ وہاں پہ حالات اسی طرح سے بگڑے رہتے ہیں اور تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں بڑھ جاتی ہیں تو اس کا ایک میجر امپیکٹ پاکستان پہ آئے گا. تو اینی تھنگ $100 پر ابو $100 پر بیرل وہ پاکستان کے عوام کی کمر توڑ دے گی. اور تیسرا جو اس میں ایک ہے وہ ہے جو اس وقت آپ نے ایڈمنسٹریٹو میئرس کے ذریعے جو اکانومی کو ایک سسٹین کیا ہوا ہے، یہ میرے نزدیک ایک سرجری ہے. سرجری کے بعد ایک فالو اپ ہوتا ہے، فزیو تھراپی ہے، میڈیسنز ہیں، ایکسرسائز ہے، ڈائٹ ہے. اور ہمارے لیے وہ فالو اپ جو ہے وہ پالیسی ریفارمز ہیں، وہ پریکٹسز ریفارمز ہیں. تو یہ جو اچھے اقدامات لیے گئے چند مہینوں میں، ان کو سسٹین کرنے کے لیے اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو میجر پالیسی لیکوناز سے جن کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا، چینی اسمگل ہو رہی تھی تو کہاں سے اسمگل ہو رہی تھی، ڈالر افغانستان میں جا رہا تھا تو کیسے جا رہا تھا، لوگ جو ہیں جو منی ایکسچینج کمپنیز اپنے پاس ہولڈنگ کر رہی تھی تو وہ کس طرح سے کر رہی تھی، بجلی چوری ہو رہی تھی تو اس میں کون کون ملوث تھا. تو اگر آپ اس فنڈامنٹل ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے پالیسی کریکشن کے ذریعے تو پھر آپ کی یہ ساری سرجری بیکار جائے گی. اور ہمیں اس وقت 2024 کو ایک بہتر سال کے طور پہ دیکھنے کے لیے ان چیزوں کو دیکھنا ضروری ہوگا. اور اس میں جو فائنل چیز ہے 2024 کی، دیٹ از یور کلائمیٹ چینج. آپ یہاں پہ نوبل ایوارڈ یافتہ ٹیم لے کے آ جائیں معیشت کو چلانے کے لیے، ایک بیڈ اسپیل آف مانسون کین ہٹ یور اکانومی. تو اللہ نہ کرے کوئی ڈراؤٹ آ جاتا ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے جیسا 2022 میں آیا، تو آپ کے تمام اکنامک پلانز اور پالیسیز دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. تو آپ کو کلائمیٹ چینج پریپیئرڈ ہونا پڑے گا. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. اٹ واز ویری انلائٹننگ
اینڈ امید ہے سر آپ سے دوبارہ ضرور جلد سیٹنگ ہوگی سر. تھینک یو. تھینک یو.